بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ہو رہا ہے رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو دل لگی کی بات نہ کرے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کر لے تو وہ کہہ دے کہ میں تو روزہ سے ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے یہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت خوش ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہر عمل کی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ پاک کے ہاں اجر دستیاب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنے ہی گنا اجر میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ اور ہے کہ یہ اس قید سے بھی آزاد ہے کہ اللہ چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اجر دے دے، کیونکہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ روزہ رکھنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے اور کیسا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے بندے نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے، اسی لیے تو اس کو بنیاد بنایا ہے تقوی کی۔ تقوی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے بندے کو، دنیا کے خوفوں سے ہٹ کر صرف ایک خوف اس کے اوپر غالب اگر آ جائے تو وہ متقی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اور اس تقوی کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر حدیث شریف میں جیسے آیا ہے کہ وہ پراگندہ حال لوگ کہ جو اللہ کے لیے اگر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں، پھر وہ اس لیول پر چلے جاتے ہیں۔ مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم رہے دارالعلوم دیوبند کے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں اس بات کی تحقیق کا ارادہ کر لیا تو مسٹر کارنل ایک انگریز کو بھیجا جو یہ تجزیہ لگائے کہ مسلمان کیسے پیدا ہو گئے ہندوستان میں، جبکہ ہندو تو کثرت سے ہیں، مشرک ہیں پکے، تو یہ مسلمان جو یہاں ہندوستان میں رہنے والے ہیں یہ کیسے مسلمان ہو گئے، کیا یہ باہر سے آئے ہیں یا ہندوستان کے باشندے ہیں؟ اس نے جو اپنی حکومت کو رپورٹ کی تو وہ کہتا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق صرف ایک شخص حضرت مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں 99 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ 99 لاکھ مسلمان صرف ایک آدمی کے ہاتھ سے ہوئے ہیں۔ تو اب اتنی کثرت سے اگر ہوں گے تو پھر واقعتاً مسلمان یہاں کے باشندے ہیں، وہ باہر سے نہیں، اتنی کثرت سے آ ہی نہیں سکتے۔ اور بعد ازاں پھر اسی کی تحقیق کے اوپر انگریزوں نے ہندوستان میں عیسائی بنانے کی مہم تیز کی کہ اگر مسلمان اپنے اتنے مسلمان یہاں بنا سکتے ہیں تو ہم عیسائی بھی اپنی محنت کر کے
بہت سارے لوگوں کو عیسائی بنانے، عیسائی مذہب پر لا سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے دو چیزوں کو استعمال کر لیا، دولت اور عورت کو، جبکہ مسلمان تو الحمدللہ اس بات سے بالکل نہ دولت استعمال کرتے ہیں نہ عورت استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی خود خوشبو پھیل جاتی ہے، متقی بن جاتے ہیں۔ وہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب انہی کے نام پر قوالیاں گا گا کر پیسے جمع کر لیتے ہیں۔ وہ والی 20 کروڑ مسلمان ایک مسلمان نہیں بنا سکتا، لیکن وہ ایک فرد ہی کروڑوں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، وہ ایک ایک فرد ہی۔ تو یہ میرے عزیزوں تقوی کی برکت سے ہوتا ہے، للہیت جب پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو بنیاد بنایا ہے، للہیت ہی بنیاد ہے اس روزہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔